السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس چیز سے، رزقنا، جو ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل، جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل، جو اتارا گیا، من، سے، قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی، پر، ہدن، ہدایت، من، کی جانب سے، ربہم، اپنے رب، واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پیچھے لفظ آیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے۔ بچنے والے کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا کہ بچنے والے وہ ہوتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں دو کلمے ہیں، ایک ایمان اور ایک غیب۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اپنے اعضاء اور عمل سے اس کو کر کے دکھانا۔ یہ تین چیزیں ملیں تو ایمان بنتا ہے۔ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ جبریل نے پوچھا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، او کما قال۔ آپ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر یقین رکھنا ایمان ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ 6 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایمان میں یہ مرکزی چیزیں ہیں، تو وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے۔ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نہ آنکھوں سے نظر آ سکے، نہ بعض دفعہ ہمارے حواس اس تک ادراک کر سکیں، عقل یا کان یا اور کوئی چیز بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور جو چیز حواس سے معلوم ہو جائے اس کو غیب دیکھا جانے کے بعد یا حواس کے ذریعے معلوم ہونے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، اب وہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہاں سنا ہے لیکن دیکھا نہیں۔
یہ غیب ہے، جہنم کا ذکر کیا، یہ غیب ہے، اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ غیب ہے، فرشتے ہیں دیکھے نہیں، رسول تھے دیکھے نہیں، کتابیں اترتی نہیں دیکھی، کتابیں تو دیکھی ہیں اترتی نہیں دیکھی، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھایا جانا، ابھی تک کسی کو اٹھے نہیں دیکھا۔ تو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ہم نے کہاں دیکھی ہے تقدیر لکھی ہوئی؟ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ان سب چیزوں کو ایمان لانا ان پر۔ کچھ لوگ یہاں پر عقل کو داخل کرتے ہیں، جس طرح منکرین حدیث ہیں، وہ اپنی عقل داخل کرتے ہیں، جو چیز ان کی عقل میں آئے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، جو چیز ان کی عقل ناقص میں نہ آئے وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، گویا کہ وہ اپنے عقل کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی انہوں نے تب لینی ہے جب ان کی ناقص عقل میں آ جائے، اگر نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بھی نہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب ایمان بالغیب ہے، اور یہ افضل ہے، بڑا افضل ہے ایمان بالغیب۔ ایک دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہ لاؤ، تم نے مجھے دیکھا، تم نے وحی اترتے دیکھی، لیکن وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے نہ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ اس کیفیت کو دیکھا، لیکن وہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے تو سب کچھ دیکھ لیا، تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تو ایمان بالغیب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام سے افضل ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ایک جزئی ہے، ایک جزوی ہے، جزوی چیز ہے۔ ایمان بالغیب ضرور ہے، لیکن ان کا جس طرح کا ایمان تھا اس کے باوجود ہمارا ایمان اس کے 10ویں حصے کو 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس وقت اس کا توبہ قبول نہیں ہوتی، اسلام قبول نہیں ہوتا، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو فرشتے اور بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرۃ الموت، آخری سانسوں میں نہیں چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، جب وہ اس کیفیت میں چلا جاتا پھر توبہ قبول نہیں، کیوں؟ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اب ایمان بالغیب نہیں رہا۔ اور اسی طرح مرتے وقت اور کافر سارے وہاں پر جا کر کہیں گے، بلکہ جب ان کی روحیں نکلنے لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے واپس لوٹا تاکہ میں اعمال کروں نیک، اس زندگی میں جس کو میں چھوڑ آیا، ان اعمال جن کو میں چھوڑ آیا میں اسے کروں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی سب کافر اس بات کی دہائی دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹائے ایک دفعہ، اور قیامت کے دن بھی وہاں پر پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب کے سب کہیں گے شاید کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو یا ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں۔ تو جب دیکھ لیا پھر ایمان اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اصل ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ماننا ہے اصل۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا تجھے میرے کہے پر یقین نہیں ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں نا، جب بندہ کہ نہیں پہلے دکھا، تو بندہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے میرے پر کوئی اعتبار نہیں، تو نے میری بات کی تصدیق نہیں کی۔ یعنی کہ جو بن دیکھے ماننے والا وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ تو نے کہا ٹھیک ہے میں نے مان لی۔ جو کافر ہے، جو بن دیکھے نہیں مانتا، وہ کہتا ہے دیکھوں گا تو مانوں گا، اس کا اللہ پر اعتبار ہی نہیں، اور اللہ کہتا ہے جب تجھے اعتبار نہیں تو مجھے تیرے پھر تصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب بن دیکھے کا معنی یعنی ایک چیز سمجھ نہ بھی آئے، اسلام کا کوئی حکم بظاہر ہمیں لگے، ہماری ناقص عقل کو لگے کہ یار یہ عجیب حکم ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم وہاں پر بھی اپنی ناقص عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ میری عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ہے۔ پہلی علامت ان کی یہ کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
دوسری علامت تقوی والوں کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے، اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، سنت طریقے کے مطابق پڑھنا، تمام ارکان کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھنا، صف بندی، پاؤں سے پاؤں، قدم سے قدم، جس طرح حدیث میں آتا ہے اتموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو، صفوں کی درست کی نماز کی تکمیل میں سے ہے، نماز اس سے مکمل ہوتی ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، قائم کرنے میں پڑھنا نہیں، بلکہ قائم کرنے میں پڑھنا داخل ہے، لیکن قائم کرنے کا معنی بہت وسیع ہے۔ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت ان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، وہ مال ہو، وہ علم ہو، وہ صلاحیت ہو، وہ طاقت ہو، وہ ذہانت ہو، وہ اللہ کی دی ہوئی کوئی صلاحیت، اسے وہ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بھائی میرے پاس مال ہے، لو میں اس کو اللہ کے رستے میں لگاتا ہوں۔ بھائی مجھے اللہ نے سمجھداری، فہم اور بصیرت دی ہے، دانائی دی ہے، میں اس دانائی اور عقل مندی کے ساتھ دین کی خدمت کروں، اس کو میں دین کے لیے وقف کروں۔ ایک کو علم دیا، وہ علم لوٹا رہا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ اپنی طاقت دین کے لیے لگا رہا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جو ہے وہ وسائل دیے ہیں، مطلب اس کی عہدہ ہے اس کے پاس، یا ایسے اس کے معاملات ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر سکتا ہے، وہ اس اپنے عہدے کو استعمال کرتا ہے دین کے لیے۔ جو ہم نے دیا، اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، جو بھی ہم نے انہیں دیا۔ اور اس میں ایک بات کی طرف اشارہ بھی ہے، ہم نے دیا، یعنی ہم نے دیا، اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے۔ اس میں بھی ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ دیتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میری خون پسینے کی کمائی جا رہی ہے، اور بھائی تیرا خون پسینہ بہہ بھی جاتا، اگر رب نہ چاہتا تو تیرے پاس یہ نہ آتا۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ محنت کے باوجود تجھے مل گیا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا۔ مال یا اللہ کی نعمتیں، ذہانت محنت کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اصل اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کے بعد وہ جو اس کو چاہے وہ دے۔ تو جو ہم نے ان کو دیا، ہم نے دیا، اپنی طرف سے ان کے نہیں تھا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں یوں ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے نا کوئی چیز، تو دینے کے بعد پھر اسی سے ہی کہتا ہے کہ مجھے بھی دو۔ اس میں کچھ عجیب قسم کی لذت ہے، اپنے بیٹے سے اس سے ہی چیز لینا اور اس سے ہی دے کر اس سے لینا۔ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو میرے بندوں کو، دو مجھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں لباس نہیں تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، تو تو کھلانے والا، تو پلانے والا، تو کیسے بیمار اور تو کیسے بے لباس؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ۔ یہاں پر میں بھوکا تھا کا مطلب کیا تھا کہ میں نے کہا ہے، تمہیں حکم میں نے دیا کہ بھوکوں کو کھلاؤ۔ گویا کہ تم اگر کسی کو کھلاتے ہو تو وہ تم نے ایسے ہی ہے، جس طرح بندہ کسی کے کہنے پر کام کرے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کے لیے کیا، اس لیے کہا کہ میں بھوکا تھا۔ تو رب العالمین کا یہ فرمان، ينفقون، یعنی اللہ ہمیں خود دیتا ہے اور دے کر پھر ہمیں ہی کہتا ہے کہ خرچ کرو، حالانکہ اللہ خود بھی انہیں دے سکتا تھا۔ مشرکین یہی کہا کرتے تھے نا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ خود ان کو دے دے، اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ دو، اللہ خود دے دے ہاں ان کو۔ نہیں، یہ امتحان ہے، رب العالمین نے اس کو بھی ایک ذریعہ بنایا، تو اللہ خود دیتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے کہ لاؤ دو میرے رستے میں، فلاں فلاں جگہ خرچ کرو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ان کی چوتھی علامت یہ کہ جو آپ پر اتارا گیا اس پر وہ ایمان لاتے، جو آپ پر اتارا گیا۔
اب اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ جو آپ پر اتارا گیا۔ اب حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، اس میں دونوں چیزیں داخل۔ یہیں سے استدلال ہے کہ حدیث کا منکر کافر ہے، جس طرح قرآن کا منکر کافر۔ اور فرعون، آپ کو پتہ ہے نا کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی بعد میں، پہلے تورات تو نہیں تھی۔ فرعون غرق ہوا انکار حدیث پر، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی باتوں کا انکار کر کے کافر ہوا، تورات تو بعد میں ملی۔ تو اسی طرح ہر اللہ کے نبی کی ایک بات کا بھی انکار کرنے والا، اس کو عقل کے خلاف قرار دینے والا بندہ ہمارے نزدیک بلا تأمل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے ایمان مجمل، یعنی یہ کہنا کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نبیوں پر اتاری، وہ اپنے اپنے وقت میں برحق تھیں، لیکن عمل نہیں کرنا۔ آج ان کتابوں میں جو لکھا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو لکھا ہے وہ سب ٹھیک لکھا ہے، ہم کہیں گے ہاں وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی اس میں جو لکھا تھا وہ ٹھیک تھا اور وہ برحق تھا۔ وہ زبور جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ اتاری تھی اس میں جو تھا وہ بالکل برحق تھا، اور وہ انجیل جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی وہ برحق تھی، اس میں جو لکھا تھا حق تھا۔ لیکن آج اگر وہ اصل صورتوں میں بھی آ جائیں، تورات بغیر تحریف کے، انجیل بغیر تحریف کے، زبور بغیر تحریف کے اصل آ جائیں، تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو سب کتابوں پر مہیمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جو تمام کتابوں پر نگہبان، اور ان میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بعد کے اندر احکام میں تبدیلی کی وہ یہ ہے۔ تورات انجیل زبور کو پڑھنے والا بندہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک کرنسی ایک ملک منسوخ کر چکا ہے، ختم کر چکا ہے، وہ پرانی کرنسیاں لے کر بازار میں جاتا پھرے، وہ کرنسیاں چلیں گی بازار میں؟ پچھلے نوٹ اکٹھے کر کے بازار سے سودا سلف لینے چلا جائے کوئی، ہاں وہ عجائب گھر میں تو رکھے جا سکتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ تو سکتے ہیں کہ یہ کبھی کرنسی چلا کرتی تھی، لیکن اب وہ کرنسی چلے گی نہیں۔ تورات انجیل زبور پہ عمل کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب دے دی، اب پچھلی کتابوں کو لانے والا بندہ، یا اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، ایک تعلیمی ادارہ جو اس نے نصاب 20 سال پہلے پہلی کلاس کے لیے رکھا تھا، کیا آج 20 سال بعد بھی اس کی کتابیں وہی ہیں پہلی کلاس کے لیے؟ بدل چکی، دنیا بدلتی ہے، نصاب بدلتے ہیں۔ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے آنے والی امتوں کو جو اس وقت نصاب دیا، آج بھی اگر کوئی ہزاروں سال بعد بھی اسی نصاب کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی اللہ نے یہ اتاری تھی، اللہ نے بالکل اتاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری کتاب دے دی۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ادارے میں 20-25 سال پہلے کی کتاب لے کے چلا جائے اور کہے جی یہ بھی تو اسی ادارے کی کتاب ہے نا، اس لیے میں تو اس سے نہیں ہٹوں گا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جاہل بیوقوف ہے جس کو وقت کے تقاضوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید دیا، یہ بعد والے لوگوں کے حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ حکم اتارا تا قیامت یہ کتاب ہے۔ ان کتابوں میں کسی کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مکمل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس سے کہا بخاری کی حدیث، ایک آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی نا تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی کتاب، کون سی آیت؟ کہا کہ وہی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین مکمل کیا۔ اللہ نے یہ لفظ اس سے پہلے کسی کتاب کے لیے نہیں بولا، یہ صرف قرآن مجید کے موقع پر کہا کہ آج ہم نے دین مکمل کیا، اس سے پہلے کسی اور کتاب کو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے رب العالمین کا فرمان۔ تو یہ عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن مجید کو چھوڑ کر دیگر کتابوں کی طرف جانے والے، ان سے استفادہ کرنے والے، ان کو پڑھنے والے اکثر گمراہی ہوئے۔ میں نے منکرین حدیث کی کتابیں اکثر دیکھی ہیں، وہ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ پہلی تورات انجیل زبور کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے میں ایک شخص کے پاس گیا، اس کے پاس ایک کتاب پڑھی تھی 5 جلدوں میں، قرآن کی تفسیر تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ کسی شخص کی
اس کے ذہنی خیالات کا مجموعہ تھا۔ وہ شخص اکثر میڈیا پر آتا ہے، جاوید احمد غامدی، تو میں اس سے لے آیا پہلی جلد۔ میں نے کہا یہ پہلی جلد مجھے دے دیں، یہ میں ذرا اس کا مطالعہ کروں۔ تو واللہ اس کی کتاب بھی میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے استاذ کی کتاب اس سے پہلے تدبر القرآن، وہ بھی تقریباً میرے مطالعہ میں رہی۔ میرے خیال میں وہ کافی جلدیں ہیں، ازبر 7 سے زائد جلدیں ہیں، وہ غالباً 10 یا 12 کے قریب اس کی جلدیں بنتی ہیں، اور ساری جلدوں کے اندر ٹوٹل احادیث جو وہ کوئی لے کر آیا نا وہ 40 کے قریب ہے، اور ان 40 کی بھی کیفیت کیا ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں اس کا دل کیا، جو اس نے اپنی عقل کے مطابق سمجھی۔ اور تورات انجیل کی زبور کے حوالے پتہ نہیں 10 مقامات پر 20 مقامات پر ذکر کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حدیثیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور منسوخ کتابیں، محرف کتابیں، تحریف شدہ کتابیں، وہ ان کا جو ہے نا وہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، ان کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، ابھی تک حدیث کوئی نہیں آئی کسی معاملے کے اندر بھی، لیکن آتے ساری اس کا حوالہ آ گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی باتوں کو بھی وہاں تک لیتے ہیں جہاں تک ان کی عقل کے مطابق آئے۔ تو جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی نا آپ کو، پہلے پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ صرف اتنا تسلیم کرنا کہ جو اللہ نے اتاری تھی وہ کتاب تھی، اب عمل کرنا یا اس کو پڑھنا ہمارا حق نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کا آخر میں ذکر اس لیے کیا، حالانکہ ایمان کے اندر ایمان بالغیب میں آخرت بھی شامل ہے، یہاں پر آخرت کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آخرت پر اگر ایمان نہ ہو، بندے کو جزا اور سزا کا ڈر نہ ہو کہ مجھے اس عمل کا بدلہ ملے گا، اگر یہ نہ ہو تو کوئی دنیا کے اندر انصاف رہے ہی نہ۔ اگر بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امتحان ہی نہیں ہے تو کون تیاری کرے گا اور کون یاد کرے گا؟ اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے بس دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، تو کیا ہوگا دنیا میں؟ کیا نظام رہے گا دنیا کی؟ اصل میں آخرت پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل کے لیے ابھارتی ہے۔ انسان جتنا بھی تھکا ہو، جتنا بھی ہو، اس کے ذہن کے اندر آخرت پر ایمان اس کو بار بار ابھارتا ہے، اکساتا ہے کہ دیکھ ایک دن آنے والا ہے۔ ایک عمل کرنے لگتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، نہیں بھائی ایک دن آنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے گالی دی نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آخرت کا دن نہ ہوتا، اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو تجھے میں بتاتا کہ گالی دیتے کیسے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان کا ذکر علیحدہ اس لیے کیا کہ جس بندے میں جتنا آخرت پر یقین کامل ہوگا نا، اس کے اعمال اتنے ہی دوسروں سے بہتر ہوں، اور جس بندے کا جتنا آخرت پر یقین، اب دیکھیں ایک بندے کو آخرت یاد ہی نہیں آتی، اور ایک بندہ ہر لمحے یہ سوچتا ہے وہ قبر میں کیا بنے گا، اٹھنے کے بعد کیا بنے گا، محشر کا دن کیسا ہوگا۔ حدیثوں میں تو سب پڑھا ہے، ہم کبھی سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں تو کاروبار کی پریشانیاں، دوست احباب کی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، بڑی بڑی پریشانیاں تو ویسے ہی ہم نے اپنے سے دور کر رکھی ہیں۔ آخرت کے بارے میں جو بندہ سوچتا نہیں نا، اس کے عمل میں اس قدر بہتری آ بھی نہیں سکتی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آخرت پر یقین ہو تو بندہ دنیا کے معاملات کو پھر یوں سمیٹتا ہے۔ دنیا کے لیے بندہ کیا، پھر بندہ آخرت کے لیے دنیا سے زیادہ دوڑتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے لیے، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ ان 5 کاموں میں سب سے زیادہ تعاون اور معاون جو چیز ہے نا، وہ آخرت پر ایمان ہے۔ یہ سبھی چیزیں، نماز ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، نبی پر ایمان ہے، پہلی کتابوں پر ایمان اور غیب پر ایمان، ان سب چیزوں پر انسان کو جو چیز ابھارتی ہے نا، وہ آخرت پر ایمان، اس کو آخر پہ ذکر کیا، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہوتا ہے۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی جب سانس نکلتی ہے اس وقت آخرت شروع ہوتی ہے۔ روح نکلنے کی کیفیت
قبر کے معاملات، یہ برزخی زندگی ہے، اور اس کے بعد اٹھائے جانے کے معاملات، جنت جہنم، یہ سب پھر یعنی جب سانس نکل گیا پھر آخرت شروع ہو گئی۔ اس پر ان کا یقین ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے، وہ ویسے ہی ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جن میں یہ صفات پائی جائیں، یہ 6 صفات جن میں پائی جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر۔ یہ اب سرٹیفکیٹ ان کو ملا، سند ملی ان کو، سند دی گئی ان کو کہ یہ ہیں ہدایت والے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فلاح پانے والے بھی اصل میں یہی ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی نہیں آتی۔ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن میں یہ، ہم تو کامیاب اپنی اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کا قرآن کامیاب ان لوگوں کو کہتا ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔